ایک عورت کی ایک سچی کہانی۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کریں، اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ آئیے اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا میں کب ایک خوبصورت شخص کی بیوی بن گئی۔ بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک زندگی نے رخ موڑ لیا، جیسے آزمائش کی گھڑی آ گئی۔ میں 4 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا سارا دن بہت مصروف گزرتا ہے، کبھی بچوں کے کام تو کبھی شوہر کے۔ عورت جیسے کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی دوسروں کے لیے آزمائی جاتی ہے۔ جب شوہر اور بچوں کی طرف سے سکون ملتا ہے تو رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ جب رشتہ دار کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں تو شوہر کو مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے عورت زندگی کو خوشگوار بنانے میں لگی رہتی ہے، مگر پھر بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے، تم کرتی ہی کیا ہو؟ یہ فقرہ سننے کے بعد وہ سوچتی ہے، کیا میں واقعی کچھ نہیں کرتی؟ کچھ وقت سوچنے کے بعد پھر وہی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو کافی مصروف ہونے کے باوجود دوسروں کو بہت فضول ٹائم دے دیتی ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں، جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو بڑی امید کے ساتھ آتا ہے۔ بس میں یوں ہی کبھی کسی کے ساتھ بازار چلی جاتی ہوں، کبھی کسی کو کوئی کام ہو تو اسے خود آنے کی بجائے مجھے اپنے گھر بلا لیا جاتا ہے۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگی چلی جاتی ہوں۔ بس پھر میری تو خیر خبر شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو جیسے اپنے آپ کو اندر ہی اندر چپ رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں یہاں یہ سوچتی ہوں، کیا واقعی دوسرے مجھے فضول سمجھتے ہیں کہ جب چاہے اس سے جو مرضی کام کروا لیا؟ حالانکہ میں اپنے گھر اور بچوں والی ہوں، میں نے بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی۔ میں اپنے کام خود کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کی وجہ سے بہت خراب کیا ہے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے۔ میرے شوہر، میرے بچے، ہم سب بہت خوش ہیں۔ میرے خیال سے زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے سے بھی زندگی کہیں نہ کہیں رخ موڑ لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ چٹپٹا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان کی مختلف زندگی ہوتی ہے، لیکن بہت سے مسئلے مسائل ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لیکن بہت سے مسئلے مسائل ہم نے خود بڑھا لیے ہیں۔ جیسے کسی کے پاس فضول جا کر بیٹھ جانا، یا آپ کے پاس کوئی آ گیا تو یوں ہی گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہنا، یا اپنے گھر کی بہت سی باتیں کر لینا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بس اسی طرح پھر گھر کے کچھ رہن سہن میں اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ عورت واقعی کچھ نہیں کرتی۔ عورت کرتی تو بہت کچھ ہے، لیکن دوسروں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کرے۔ عورت بہت کم عقل ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کیسا ہے، بس جس سے مل لیا اسی کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کے لیے بنایا ہے کہ دونوں مل کے زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ جب عورت اپنے شوہر کی بات کو ذہن نشین نہیں کرتی، تب ہی نقصان اٹھاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی کو اچھا کہتی
خود کا نقصان کر بیٹھتی ہوں، پھر وہی ہوتا ہے جو نہ مانا تھا۔ میں بھی ایک عورت ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے شوہر جو کہے اسے مانا جائے، نہ خود پریشان ہو نہ شوہر کو ناراض کرے۔ بس یہی کہوں گی کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ اچھی نیت کا اچھا صلہ، بری نیت کا برا صلہ۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خوبصورت بنائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی خوبصورت بنائیں گے تو آپ کے بچوں کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔